الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام في موطن آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ محترم ناظرین، آج میں دینی تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، تعلیم سے زندگی سنورتی ہے اور جہالت سے امور اور کام بگڑتے ہیں۔ جہاں تعلیم ہوگی وہاں روشنی ہوگی اور جہاں جہالت ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا۔ اور جب قوموں نے تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، ان کی ترقی ہوئی، سماج میں ان کا مقام بلند ہوا، اور جب تعلیم سے کنارہ کشی ہوئی، وہ قومیں پریشان ہوئی، ان قوموں نے تکلیفوں کا سامنا کیا، مصیبتوں میں ان کو گھرنا پڑا۔ اسی لیے مذہب اسلام نے تعلیم کو بنیادی سرچشمہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سرزمین عرب میں تمام برائیاں موجود تھی، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، 360 خداؤں کو پوجا کرتے تھے، عورتوں کو بے عزت کیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، باتوں باتوں میں لڑنا جھگڑنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ غرض یہ کہ کوئی ایسی برائی نہ تھی جو سماج میں نہ پائی جاتی تھی، مگر پھر بھی اس دور کو دور کفر و شرک نہیں کہا، اس دور کو دور ظلم و جور نہیں کہا، بلکہ دور جاہلیت سے اس کی تعبیر ہوئی، یعنی کہ اس کی ساری برائیوں کی جڑ جہالت کو قرار دیا ہے۔ اور ایک عالم بیان کر رہے تھے، ان عالم نے اپنے بیان کے اندر اور بات کو ختم کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ غریب تو بنا دینا مگر جاہل نہ بنانا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ غریبی اور مفلسی دے دے لیکن جاہل نہ رکھنا، قرآن کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے ہمیں مزین کرنا۔ اور پھر آسمانی ہدایت کی ابتدا بھی تعلیم سے ہوئی، اور سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا۔ وہ یہی تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو سب سے پہلے وحی میں تعلیم کی تلقین کے ساتھ رب کے نام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ علم وہی معتبر ہے جو انسان کو اور اس علم سیکھنے والے کو اپنے رب تک اور رب کی معرفت تک پہنچا دے۔ یعنی وہی علم معتبر ہے جس کے ذریعے سے ہم رب کو پہچان سکے، جس کے ذریعے سے ہم انسانوں کی اور مخلوق کی خدمت کر سکے، ان کی مدد کر سکے۔ وہی علم معتبر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سیکھا جائے۔ اس لیے تعلیم کی تلقین کے ساتھ رب کا نام جوڑا گیا۔ یہ ایک حکمت ہے جو میں نے بتائی ہے آپ حضرات کو۔ اور علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کی تفسیر محدثین نے کی ہے کہ اتنا علم سیکھنا
جس سے حلال کی حرام کی تمیز کر سکے، جس سے جائز اور ناجائز کو پہچان سکے، فرائض کے اور واجبات اور سنن کے اندر فرق پیدا کر سکے۔ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے، اتنا قرآن کا سیکھنا ضروری ہے جو نماز کے اندر تلاوت کر سکے۔ اور یہ علم اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو نہیں دیتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں اور جسے یہ علم دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے منتخب کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آگے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے سب سے معمولی شخص پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے، زمین والے، آسمان والے، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے خیر کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ علم والے کی فضیلت ہے۔ اور جو ایک صحیح حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے سب سے بہترین امت وہی، سب سے بہترین شخص وہی ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین شخص وہی بنایا ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، کیونکہ قرآن عظیم سب سے مقدس کتاب ہے، قرآن عظیم سب سے پاکیزہ کتاب ہے، قرآن عظیم سب سے عظیم کتاب ہے۔ آسمانی کتب ہو، دنیاوی کتب ہو، سب میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ترین کتاب قرآن عظیم ہے۔ تو اس کا پڑھنے والا، اس کا پڑھانے والا بھی عظیم ہوگا، اس کا پڑھنے والا، اس کا پڑھانے والا بھی سب سے بہترین شخص ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھے، جس طرح مچھلی کی زندگی کا تصور پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح علم کے حصول کے بغیر انسانی حیات کا تصور بھی فضول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بچے عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکولی اور کالج کی تعلیم پڑھتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم سے بھی مزین ہو۔ نہیں تو یاد رکھنا یہی بچے آپ کے لیے، جن کو آپ نے دنیاوی تعلیم دی، کسی کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو آپ نے وکیل بنا دیا، اور کسی کو آپ نے آفیسر بنا دیا، کسی کو کوئی اور دنیاوی تعلیم دی اور دینی تعلیم سے ان کو خالی رکھا، دور رکھا، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الفاظ تو میرے یاد نہیں ہیں، مگر اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے جو انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو اس کے لیے اس مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں، وہی مخلوق اس کو نقصان دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو، اپنے لڑکے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہی اولاد اور وہی اس کا لڑکا اس کو نقصان دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا۔ ایک واقعہ بھی ہے، ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کو خوب دنیاوی تعلیم دی، دنیاوی تعلیم سے اس کو خوب مزین کیا اور دینی تعلیم سے اس کو دور رکھا، دینی تعلیم سے وہ کورا اور خالی رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکا ایک بڑی پوسٹ پر بیٹھ گیا اور خوب پیسہ کمانے لگا۔ اب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے، تو اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیٹا باپ کی خدمت کرتا،
بیٹا باپ کا سہارا بنتا، اور باپ کو جس چیز کی ضرورت تھی، دوائی کی، علاج و معالجے کی، بیٹے کو چاہیے تھا کہ اس کا علاج و معالجہ کراتا۔ لیکن وہی بیٹا جس کو اللہ کو ناراض کر کے دنیاوی تعلیم سے مزین کیا، دنیاوی تعلیم سے اس کو آراستہ کیا، وہی بیٹا کیا کرتا ہے، اپنے اس باپ کو، ایک سرکاری نظام ہوتا ہے جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، بوڑھے حضرات رہتے ہیں، یعنی جو اس طرح کے بوڑھے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کا کوئی کھانے پلانے والا نہیں ہے، تو وہاں سرکاری نظام ہے، وہاں ان بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس بیٹے نے جس کو پڑھانے کے لیے باپ نے اتنی کوششیں کی اور یہاں تک کہ اللہ کو ناراض کر دیا، اس بیٹے نے باپ کو وہاں اس نظام کے اندر پہنچا دیا، اور حد یہ کر دی اس نے کہ اپنے باپ، جب اس کے باپ کا انتقال ہوا اور وہاں سے اس بیٹے کے پاس خبر پہنچی کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے، عبرت حاصل کرو۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں مشغول ہوں، مجھے اس وقت بہت زیادہ کام ہے، میں بزی ہوں، اس لیے آپ ان کے کفن دفن کا وہیں انتظام کر لیجئے، جو خرچ ہوگا وہ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کو، جس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، جس کو خوش کرنے کے دنیاوی دینی تعلیم سے اس کو دور رکھا، اور اس کو یہ تک نہیں بتایا کہ باپ کا ادب کیا ہے، باپ کے بارے میں قرآن کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اگر یہ باتیں اس تک پہنچا دی جاتی، یہ تعلیم اس کو دے دی جاتی، تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آج یہ نوبت نہ آتی، وہ بیٹا باپ کو وہاں اس نظام کے اندر نہ پہنچاتا۔ اور یہاں تک کہ افسوس کی بات ہے، باپ کے جنازے میں، نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، کتنے بڑے افسوس کی بات۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، عصری تعلیم، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، وکیل بنانا غلط نہیں ہے، میں اس کو ہرگز غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور آج کے دور میں تو دین کی تعلیم، آج کے دور میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ دور ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی ہو۔ اگر قرآن کی تعلیم ہوگی، دین کی تعلیم ہوگی، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے اور ہماری بچیوں کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ جو بچے اور جو بچیاں عصری تعلیم حاصل کرتی ہے، جو بچیاں اسکولی اور کالجی پڑھائیاں کر رہی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا نظام بنائے کہ وہ اپنے محلے کے مسجد کے اماموں کو وقت دے اور ان کے پاس اپنا وقت لگائے اور تعلیم حاصل کرے، قرآن سیکھے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اطوار اور طرق ہیں ان کو سیکھے، پھر ان پر عمل کرے۔ اور خاص طور سے بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا، بچیوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ آج کل خبریں بہت عام ہے، اور ایسی خبریں سن کر دل دہل جاتا ہے۔ جو حضرات سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں اور بہنیں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، یعنی اپنے پاکیزہ مذہب کو چھوڑ کر، اپنے مقدس دین اور ملت کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اپنا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بیاہ و شادیاں کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ناپاک نطفے کے ذریعے سے حاملہ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس دین کی کمی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم کی کمی ہے، ان کے پاس صرف اور صرف دنیاوی تعلیم ہے، ان کے پاس صرف اور صرف عصری تعلیم ہے، اسکولی اور کالجی تعلیم ہے، اور دینی تعلیم سے وہ خالی اور کوری ہے۔ اس لیے خاص طور سے
میری نوجوان بہنوں سے میری درخواست ہے اور ان کے والدین سے اور ان کے جو تعلق والے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھو، تعلیم کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، حدیث کو سیکھو، تعلیم و تعلم کا سلسلہ اپنے گھروں کے اندر جاری رکھے، دینی ماحول کے اندر اپنی تربیت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے۔ وہ آگ ایسی نہیں جس طرح دنیاوی آگ ہے، لکڑی کے ذریعے سے یا کوئلے کے ذریعے سے یا گیس وغیرہ کے ذریعے سے جو آگ جلائی جاتی ہے، وہ آگ خود انسانوں سے جلائی اور دہکائی جا رہی ہوگی، پتھروں سے دہکائی جا رہی ہوگی۔ اس آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آگ سے اپنا آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، کہ اپنی اولاد کو علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ۔ آگ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ علم کا سیکھنا اور سکھانا ہے، علم اور ادب کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اگر علم ہوگا، ادب ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آگ سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ تو جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں ان کا نظام یہ ہونا چاہیے، ان کی تعلیم کا بندوبست یہ ہونا چاہیے کہ پڑوس میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں گی، اور اگر عالمہ نہیں ہے تو اس طرح کی کثرت کے ساتھ عورتیں مل جائیں گی جو قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھنا جانتی ہیں، تو ان کے پاس ان کو بھیجا جائے اور ان سے ان کو تعلیم حاصل کرائی جائے، قرآن کریم ان کو پڑھایا جائے، اور فری نہ پڑھائے، کچھ نہ کچھ ہدیہ مہینے کا 100 روپیہ یا 1500 روپیہ، 100 روپیہ، 150 روپیہ، 200 روپیہ، جو بھی بآسانی بن سکتا ہے دے دیجئے، تاکہ تعلیم کی اہمیت آپ کے اندر بھی رہے اور آپ بھی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے رہے، اور وہ بھی پڑھانے والا خوش رہے اور آپ کو خوب محنت کر کے پڑھائے۔ اور اسی طریقے سے جو جوان نہیں ہیں، 10 سال کی، 8 سال، 12 سال کی، اس طرح کی بچیاں ہیں، تو ان کو مسجد اور مدرسوں کے اندر بھیجا جائے، وہاں ان کو تعلیم حاصل کرا جائے۔ لیکن تعلیم سے معاشرہ خالی نہیں ہونا چاہیے، سب کے اندر دینی تعلیم موجود ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر سدھار ہوگا، برائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ارتداد کی طرف جو ہماری بہنیں بھاگ رہی ہیں، ارتداد کی طرف جو ہماری بہنیں جا رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ دین کو، اسلام کو اور مذہب کو پہچان لیں گی تو پھر انشاءاللہ وہ اس دین کو اور مقدس مذہب کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو تعلیم کے زیور سے مزین فرمائے اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔